مغرب غروب آفتاب سے ذرا پہلے دروازہ کھلا اور ایک لالٹین کمرے میں لا کر دروازے کے پاس بنی لکڑی کی کلی سے لٹکا دی گئی۔ غروب آفتاب کے ساتھ ہی ایک بڑی سی چنگیر میں روٹی اور مٹی کے برتن میں پھولوں کا سالن۔ یہ سالن مختلف پودوں کے پھولوں اور پتوں کو ابال کر تیار کیا گیا تھا، شکل کے لحاظ سے ہمارے ہاں تیار کیے جانے والے ساگ کی طرح اور ذائقے میں بالکل بدمزہ۔ ایک روٹی میں سے چوتھائی حصہ کھایا اور اس میں سے بھی ایک چھوٹے آٹے کے پیڑے جتنی کچی روٹی یعنی کچا آٹا نکالا۔ کھانے کے برتنوں کے ساتھ ہی لالٹین بھی وہ لوگ لے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ جیسے جیسے وہ سیڑھی اترتے گئے، دروازے کی دراروں سے چھن چھن کر روشنی اندر آتی ہوئی دم توڑ رہی تھی۔ لاہور سے جب لایا گیا تھا تو سخت گرمی تھی، لیکن یہاں پر انتہائی سردی تھی۔ 2 گدے بستر کے طور پر نیچے بچھے ہوئے تھے، 2 رضائیاں اوپر لیں۔ سنگل والا پاؤں سنگل کی ٹھنڈک کی وجہ سے برف کے نال جیسے لگے۔ پھر پتہ نہیں کب نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا، آنکھیں ایسی بند ہوئیں کہ ہوش ہی نہ رہا کہ میں بندی ہوں یا آزاد، دیس میں ہوں یا پھر سینکڑوں میل دور کسی اجنبی جگہ پر پٹھانوں کی قید میں۔ دن چڑھے آنکھ کھلی، نہ لٹتا دن کو کب رات کو جوں بے خبر سوتا رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں راہزن کو۔ اٹھ کر پیشاب کیا، طہارت کے بعد وضو بنایا اور نماز ادا کی۔ دوران نماز دروازہ کھلا، کوئی کمرے میں آیا اور میرے قریب ایک چائے کی پیالی اور آدھی روٹی۔ غور سے دیکھا تو وہی رات والی روٹی جو بچ گئی تھی، یہ وہی روٹی تھی۔ میں سوچتا رہا کہ میں نے تو چوتھائی روٹی کھائی تھی، باقی کی چوتھائی کدھر گئی؟ ابھی اسی سوچ میں گم روٹی کو توڑنے لگا تو روٹی کے کنارے بھی کھائے ہوئے تھے۔ غور کرنے پر باقی کا چوتھائی حصہ کھانے والا چور پکڑا گیا۔ وہ کوئی اور نہیں، چوہا تھا۔ چوہے نے روٹی کے کناروں پر دانت کے نشان لگائے ہوئے تھے۔ روٹی تو نہ کھائی، چائے کی پیالی پی لی۔ روٹی والے برتن واپس لے جانے والے نوجوان پر نظر پڑی تو وہ رات لالٹین لے کر آنے والا اور پھر واپس لے کر جانے والا ہی تھا۔ میں نے اسے بلانا چاہا اور اپنے قید کیے جانے کی وجہ دریافت کرنا چاہی تو وہ چپ چاپ دروازہ کو باہر سے کنڈی لگا کر چلا گیا۔ پھر دن اور رات کا یہی معمول بن گیا۔ رات کو بچ جانے والی روٹی اب میں اپنے پاس ہی رکھ لیتا اور صبح کو چائے کے ساتھ کھا لیتا۔ کئی دن گزرنے کے باوجود نہ بریک فاسٹ بدلا اور نہ ہی ڈنر کا مینیو۔ دوپہر کو لنچ تو کبھی ملا ہی نہیں تھا۔ پیٹ کے دوزخ کی آگ بجھانے کے لیے اب وہی پھولوں کا ساگ ہی کھانا پڑتا۔ ہوں آتش نمرود کے شعلوں میں بھی خاموش، میں بندہ مومن ہوں نہیں دانہ اسپند۔ ان ایام میں کئی بار آنے والے لڑکے کو بلانے کی کوشش کی، لیکن ہمیشہ وہ خاموش ہی واپس چلا جاتا۔ برستن پر پخانہ کر کے جب کبھی دن کے وقت پھینکنے کے لیے روشن دان سے باہر دیکھتا تو پیچھے کھیتوں میں اکثر عورتیں، بچے، بکریاں اور جانور چراتے ہوئے نظر آتے۔ اب مجھے کبھی نہ کبھی برتن پھینکنا ہوتا تو میں باہر روشن دان سے دیکھتے رہتا اور آزاد فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں اور کھیتوں میں گھومتی پھرتی آزاد بکریاں، گائیں اور فصلوں میں کھیلتے ہوئے بچے آزاد۔ کبھی اگر کسی پر نظر پڑ جاتی تو وہ گالی گلوچ کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا۔ بچے بھی باہر سے روشن دان میں پتھر اور مٹی کے ڈھیلے پھینکنے لگ جاتے۔ دور پہاڑی کی چوٹی پر سے کبھی کبھار اذان کی آواز آ جاتی۔ کافی دن گزرنے پہ، رسپانس نہ ملنے پہ، جب میں نے نوجوان کو کئی بار بلایا اور اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا تو ایک صبح جب وہ ناشتہ لے کر آیا تو میں نے اسے بولا کہ بات نہیں کرتے تو نہ کرو، مجھے قرآن مجید لا دو تاکہ میں اپنے رب سے بات چیت کر لیا کروں۔ آج کئی دن ہو گئے تھے میرے ساتھ کسی نے کوئی گفتگو نہ کی۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد نوجوان قرآن مجید کا نسخہ سینے سے لگائے ہوئے واپس آ گیا اور مجھے قرآن پاک پکڑا کر چلا گیا۔ اس بار بھی کوئی بات نہ کی۔ وقت ایسے گزرتا رہا۔ پہلے کی نسبت تھوڑی سی جو تبدیلی آئی وہ یہ تھی کہ پہلے جو وہ نوجوان آتا تھا میں رضائی میں گھسا ہوتا تھا کیونکہ نماز فجر میں اور اس کے ناشتہ لانے میں کافی وقفہ ہوتا تھا۔ اب وہ وقفہ میں نے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے مختص کر لیا تھا۔ اب وہ نوجوان جب ناشتہ لے کر آتا تو مجھے وہ تلاوت قرآن پاک میں مصروف پاتا۔ چند دن سے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ نوجوان جب ناشتہ لے کر آتا ہے
تو دروازہ کھولنے سے پہلے کافی دیر باہر کھڑا رہتا ہے اور میری ٹوٹی پھوٹی تلاوت سنتا۔ میری چند سال پہلے تک عادت یہ تھی کہ میں تلاوت خاموشی سے کیا کرتا تھا۔ پھر منور پھلروان سے ملاقات ہوئی، جو خود ایک مصیبتی اور دکھی انسان ہے۔ اس کی تفصیل کسی اور تحریر میں ذکر کروں گا۔ فی الوقت ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ اور ان کی ایک نصیحت۔ منور پھلروان ایک لمبا عرصہ پابند سلاسل گزارا۔ وہ مختلف جیلوں میں رہا۔ انہوں نے جیل میں دینی تعلیم حاصل کی اور قرآن کلاس کے ٹیچر بھی رہے۔ ایک دن میری ان سے ملاقات عدالتی احاطے میں ہوئی۔ بائی چانس ان کی گارد بھی لیٹ تھی اور میری گارد بھی تاخیر کا شکار تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، شاہ صاحب، بہت وقت سے کبھی کسی نے میرے سوال کا تسلی بخش جواب نہیں دیا اور ہمیشہ سے اس معاملہ میں تشنگی رہی ہے اور تشفی نہ ملی۔ کیا میرے سوال کا آپ کے پاس ایسا کوئی تسلی بخش جواب ہے جو مجھے پوری طرح مطمئن کر سکے؟ میں نے کہا، منور بھائی، میں کوشش ضرور کروں گا اگر اس سوال کا جواب آتا ہوا، ورنہ معذرت کر لوں گا۔ منور پھلروان نے پوچھا کہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا، ویری سمپل، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ پھر کہنے لگا، شاہ صاحب، مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا، مسلمان وہ جو اللہ کو مانتا ہو اور مومن وہ جو اللہ کی مانتا ہو۔ کہنے لگا، ہاں یہی جواب ہے، یہ تو بڑا مختصر اور جامع ہے۔ مجھے تسلی ہو گئی۔ میں تو جس سے بھی پوچھتا تھا وہ کہتا تھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، اللہ کی وحدانیت میں ایمان رکھتا ہو، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتا ہو۔ میں نے کہا، منور بھائی، یہ ساری اسلام کی بنیادیں ہیں جن کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنیاد بہت ضروری ہے، اس کے بغیر عمارت کا وجود خطرے میں ہوتا ہے، لیکن ظاہری اسباب میں لوگوں کی نظر بنیاد پر نہیں، عمارت کے وجود پر پڑتی ہے، اور وہی عمارت کی خوبصورتی دوسروں کو یاد یا دیکھنے والوں کو متاثر کرتی ہے۔ ہماری ناکامی کی وجہ عبادات پر توجہ اور معاملات میں بگاڑ ہے۔ ظاہری بود و باش سے جب ہم متاثر ہونے والوں کا فقدان رہے گا، ہماری کامیابی کا چانس نہیں۔ منور پھلروان نے کہا، شاہ صاحب، ایمان کو کیسے چیک کیا جائے؟ میں نے جواب دیا، اس معاملہ میں بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو دیکھنا پڑے گا۔ آپ نے جو پیمانہ ایمان کی چیکنگ کے لیے عطا کیا وہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنے ایمان کو چیک کر سکتے ہیں، نہ کہ دوسرے کے ایمان کے چیکر۔ انسانوں کے ایمان کا چیکر صرف ہمارا پروردگار ہے۔ ہمیں اس طرح کے ٹھیکیدار بننے کی ضرورت نہیں۔ اب آتے ہیں ایمان کو چیک کرنے والے پیمانے کی طرف۔ آپ نے فرمایا، جس کسی کو بھی گناہ کرنے پر ندامت کا احساس ہو، اس میں ایمان باقی ہے۔ اس منور پھلروان نے مجھے ایک دفعہ قرآن پاک کی خاموش تلاوت کرتے ہوئے سنا اور مجھے کہا، شاہ صاحب، کم از کم اتنی آواز تو ضرور قرآن پڑھتے ہوئے ہونی چاہیے کہ بندے کے خود کے کان سن سکیں۔ یہ اسی وقت سے تلاوت کا انداز اپنایا ہوا تھا۔ آج جب وہ نوجوان میرے پاس آیا تو میں نے پوچھا، کیا آپ قرآن پڑھنا جانتے ہو؟ اس نے بولنے کی بجائے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے جس شخص کی ڈیوٹی میرے پر لگائی گئی ہو وہ گونگا ہو۔ پھر جلدی یہ خیال ذہن سے جھٹک دیا۔ میرے ایک دوست حکیم ولی محمد، جن کے متعلق میں نے ایک پوری کتاب بلکھڑ کے نام سے لکھ رکھی ہے، اس میں نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا، شاہ صاحب، جو آدمی سن سکتا ہو وہ ضرور بول بھی سکتا ہے، اور جو بہرا ہو، اونچی سنائی دینے والا، وہ ہمیشہ کلام کرتے ہوئے بھی اپنی آواز کو اونچی ہی رکھے گا۔ میں نے تو آہستہ آواز میں پوچھا تھا کہ قرآن پڑھنا جانتے ہو؟ تو وہ نفی میں سر ہلا کر چلا گیا، جس سے ثابت ہوتا تھا کہ وہ بول سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ اسی دن شام کے وقت بہت شور ہوا۔ لگتا تھا کہ ایک اکیلی آواز کے خلاف ایک جمع غفیر مجمع برسر پرکار ہے۔ اس رات مجھے کسی نے بھی شام کا کھانا نہ پہنچایا۔ ساری رات ایسے ہی گزر گئی۔ اگلی صبح وہ نوجوان ناشتہ بھی نہ لایا۔ اب وہ پھولوں کے ساغ کی قدر کا پتہ چلا۔ شام تک پانی جو پلاسٹک کے ڈرم میں تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب نہ پینے کے لیے پانی، نہ طہارت اور وضو کے لیے پانی۔ اگلی شام آ گئی۔ مسلسل نظر دروازے پر لگی رہی۔ 1-2 بار ایسے لگا کہ کوئی سیڑھی پر چڑھ رہا ہے، لیکن سب میری ذہنی اختراع ثابت ہوئے۔ رات آ گئی، لیکن بھوک کی شدت کی وجہ سے نیند کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ اس لمحے ایک شاعر کا مشورہ یاد آیا جو کہتا ہے کہ اپنے مخصوص انداز میں
رات اندھیری ہے تو اپنے دھیان کی مشل جلا، خیال یار میں رنگے بو یار پیدا کر۔ کئی قسم کی یادوں کے مشریں روشن کیں، لیکن بو کی شدت کی وجہ سے چلنے والے طوفان کے سامنے سب یک کے بعد دیگریں بجھتی چلی گئیں۔ اپنے دوست احباب کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات کو طول دینے کی کوشش کی، جو ایک ہی وٹ پھرنے سے اپنی طوالت کے باوجود تنگی دامن کا سامان پیدا کرنے کے لیے کافی تھی۔ کر چکے آہو شہر نالہ سب گیر بھی، ہم نے جو دیکھا چوکتے یہ تیر بھی وہ تیر بھی۔ وٹ سے ڈاکٹر نواز عارف، جنہوں نے آغا خان یونیورسٹی سے MBBS کر رکھا ہے، ایک عرصہ دراز سے روس میں میڈیکل افیسر کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ وہ بڑے مذاکار ہیں، جس محفل میں بیٹھتے اسی رنگ میں ڈل جاتے تھے۔ انہوں نے بچوں کی محفل میں بچہ، شاعروں کی محفل میں شاعر، عالموں کی محفل میں عالم فاضل، بوڑھوں کی محفل میں ضعیف العمر، جوانوں کی محفل میں جوان پایا۔ ان کا بیان کیا ہوا ایک لطیفہ، ایک انگریز کو زبانیں سیکھنے کا جنون پیدا ہو گیا۔ وہ اپنے گھر سے نکلا، اس نے عربی، اردو، فارسی، پشتو، ہندی، بنگالی، کشمیری سیکھ لی۔ پنجابی سیکھنے کی جب باری آئی تو اس نے کہا، امرتسر یا چندی گڑھ کے کسی سکھ سے رابطہ کرو، وہ سب سے بہتر پنجابی بولتے ہیں، وہی بہتر سکھلا سکتے ہیں۔ انگریز پہنچ گیا ایک سکھ کے پاس اور اپنے آنے کا مدعا بیان کیا۔ سکھ نے کہا، پنجابی زبان بہت مشکل ہے، آپ نہیں سیکھ سکتے۔ انگریز کہنے لگا، جناب مجھے پشتو کے متعلق بھی یہی کہا جاتا تھا کہ یہ بہت مشکل زبان ہے، اگر اسے ڈبے میں پتھر ڈال کر ہلایا جائے تو پشتو بن جاتی ہے، میں نے تو وہ بھی سیکھ لی ہے، پھر میں کیوں نہیں پنجابی سیکھ سکتا۔ سکھ جو اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا، ہل جوتنے میں مصروف تھا، اس نے اسے ہل چھوڑ کر زمین پر بیٹھتے ہوئے اس کو اشارہ کیا کہ آپ بھی بیٹھ جاؤ۔ انگریز سکھ کے پاس بیٹھ گیا۔ سردار نے زمین پر پھونک ماری اور مٹی وغیرہ پھونک کی وجہ سے اڑ گئی اور گرد و غبار سے صاف زمین کا ٹکڑا سامنے تھا۔ سردار نے انگریز کو پوچھا، یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، کلین پلیس، اردو میں صاف ستھری زمین۔ سردار نے کہا، اسے پنجابی میں کہتے ہیں رڑا۔ انگریز نے بڑی مشکل سے اس کی ادائیگی کی۔ سردار نے پاس پڑی ہوئی ایک شاخ جو کسی درخت سے ٹوٹی ہوئی تھی اٹھائی اور اس صاف ستھری زمین کے ٹکڑے میں ٹیڑھی میڑھی لائن لکیر کھینچ دی اور انگریز سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ انگریز نے جواب دیا، زگ زیگ، ٹیڑھی میڑھی لائن۔ سردار نے کہا، اسے پنجابی میں کہتے ہیں ٹگے موترنی۔ انگریز پریشان ہو گیا۔ سردار نے پریشانی بھانپتے ہوئے کہا، میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ پنجابی بڑی مشکل زبان ہے، یہ آپ نہیں سیکھ سکتے۔ لو کل دی گل سنو، میں وٹو وٹ جا رہا سی، اتوں بڑا وٹ تے وٹ اتے سپ نو ویکھ کے مینوں بڑا چڑھیا وٹ تے میں وٹ کے ماریا ڈنڈا تے وٹ کھا کے وٹ تے جا پیا سپ دی گل سن کے تیرے متھے تے کیوں وٹ پی گئے؟ کی تیرے ٹھڈ وچ وٹ پھردا ہے؟ چل اتوں چلا جا، میں وان وٹنا ہے تاکہ شام نو 4 آنے وٹ سکوں۔ انگریز نے بے ساختہ کہا، سردار جی واٹ از دا وٹ؟ واٹ از دا وٹ؟ سردار نے کہا، اٹھ چل یہاں سے چلا جا، میں نہ کہتا تھا کہ تو پنجابی نہیں سیکھ سکتا۔ ڈاکٹر صاحب نے جب یہ لطیفہ سنایا تو وہ وہاں موجود آدمی نے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ نے تو لطیفہ سنا کر وٹ کر چھڑے، قارئین کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں بتاتا چلوں۔ میں وٹو وٹ جا رہا سی کا مطلب ہے کہ پگڈنڈی پر جا رہا تھا، اتوں بڑا وٹ یعنی حبس کا موسم تھا، وٹ اتے سپ یعنی راستے، پگڈنڈی پر سانپ تھا۔ سپ نو ویکھ کے مینوں بڑا چڑھیا وٹ یعنی سانپ کو دیکھ کر مجھے سخت غصہ آیا تے میں وٹ کے ماریا ڈنڈا یعنی میں نے زور سے ڈنڈا مارا، وٹ کھا کے وٹ تے جا پیا سپ یعنی سانپ بل کھا کر پگڈنڈی پر گر گیا۔ سپ دی گل سن کے تیرے متھے تے پہ کیوں وٹ یعنی سانپ کی بات سن کر تیرے ماتھے پر تیور اور بل کیوں پڑ گئے ہیں؟ کی تیرے ٹھڈ چ وٹ پھردا ہے یعنی تیرے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے یا درد ہو رہی ہے؟ چل اتوں چلا جا، میں وان وٹنا ہے تاکہ 4 آنے وٹ سکوں، یعنی مجھے رسی تیار کرنی ہے تاکہ میں پیسے کما سکوں۔ رات بھر جا کر گزاری، تکلیف اس قدر تھی کہ نہ لیٹا جائے نہ بیٹھا جائے۔ پھر آہستہ آہستہ رات کو دن کی روشنی نے ختم کر دیا اور اچانک 2 دن کے وقفے کے بعد دروازہ کھلا۔ ایک بھیانک چہرے والا گن مین اندر داخل ہوا۔ میری ہمت جواب دے گئی تھی، میری نظر اس پر پڑی تھی، میں پریشان تھا کہ پتہ نہیں اب یہ گن مین کیوں آ گیا ہے۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ حیرت کی انتہا ہو گئی۔ چھوٹے معصوم سے بچے نے پشتو میں کچھ کہا، مجھے لگا شاید میری حالت کی وجہ سے مجھے یہی بچہ وہ گن مین دکھائی دیا ہو۔
تیرگی ہے امڑتی ہی چلی آتی ہے، شب کی رگ رگ سے لہو پھوٹ رہا ہو جیسے۔ آنکھ کھلی تو میری چارپائی کے پاس 6 یا 7 سال کا ایک ننھا فرشتہ میرے لیے ناشتہ لیے کھڑا تھا۔ کسی شاعر نے پتہ نہیں کس موقع پر یہ شعر کہا ہوگا، لیکن دوسرے مصرعے کے لیے لکھ رہا ہوں پورا شعر۔ وہ کیا گئے ہاتھ سے جاتا رہا یہ دل، میں دیکھ رہا تھا کہ منظر بدل گیا۔ میری نظر کا اگلا پڑاؤ دروازے کے قریب کھڑے ہوئے بھیانک شکل والے گن مین پر تھا۔ بچہ ناشتہ رکھ کر چل پڑا اور ساتھ ہی وہ گن مین بھی چلا گیا۔ میں نے ناشتے میں دیکھا تو اچار کے ساتھ گرما گرم پراٹھا جو انتہائی خستہ اور نمکین تھا، ساتھ گرم چائے کی ایک پیالی۔ رات بھر کا مہمان اندھیرا، کس کے روکے رکے گا سویرا، رات جتنی بھی سنگین ہوگی صبح اتنی ہی رنگین ہوگی۔ پورا پراٹھا کھا لیا، چائے بھی پی لی۔ اسی دوران گن مین کے ساتھ آنے والے بچے کے ساتھ ایک بوڑھی عورت نے آ کر پانی والے ڈرم میں پانی بھر دیا۔ وہ نوجوان تو نہ آیا، البتہ گن مین دروازے کے پاس اب ہمہ وقت بیٹھا رہتا اور چھوٹے بچے کھانا اور ناشتہ دے جاتے۔ ایک دن میں ناشتہ میں پراٹھا آیا، پھر معمول کے رات کو بچنے والی روٹی ہی پر گزارا کرنا پڑا۔ اللہ کریم نے انسان کے معدے کا نظام ایسا پیچیدہ بنا رکھا ہے کہ آپ اس کو جیسا چاہیں ڈال سکتے ہیں۔ اب وہی پھولوں کے ساگ پر معدہ خوش ہو جاتا اور رات کے کھانے کے برتنوں کے ساتھ ہی گن مین سے بھی چھٹکارا مل جاتا۔ اب وہ روشن دان سے باہر دیکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی برستن کو پھینکنے کی۔ اکثر صبح کے وقت جب نماز فجر کے لیے اٹھتا، اسی لمحے قضائے حاجت سے فراغت حاصل کر لیتا۔ کبھی کبھار اگر دن کو حاجت ہوتی تو گن مین کو برستن کی طرف اشارہ کرتا تو وہ اٹھ کر باہر چلا جاتا۔ بچے ہمیشہ کچھ نہ کچھ بولتے اور مجھ سے کچھ نہ کچھ پوچھتے، لیکن مجھے ان کی زبان کی کچھ سمجھ نہ آتی۔ ایک دن جب بچہ کوئی بات پوچھ رہا تھا تو گن مین نے اس بچے کے چہرے پر ایک تماچا رسید کیا اور بچہ روتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ بچوں کی وجہ سے گن مین کو رکھا گیا ہے، ورنہ مجھے تو سنگل ہی کافی ہے روکنے کے لیے۔ میں کون سا یہاں سے بھاگ سکتا ہوں۔ اس دن بچے کو مارنے کے بعد اس گن مین کو گھریلو عورتوں نے کافی گالی گلوچ کیا اور ان کی لڑائی سے لگ رہا تھا کہ گھر میں 2 متضاد نظریات کے حامل لوگوں کا بسیرا ہے۔ وہ گن مین اکثر میرے ساتھ نماز ظہر و عصر پڑھا کرتا تھا، لیکن ہمیشہ وہ مجھ سے فاصلہ رکھتا۔ نماز کے دوران اگر کوئی بات اسے یاد آ جاتی تو وہ نماز توڑ کر مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیتا۔ میرا اس بستی میں بسیرا ہے فراز، جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں۔ اس دن گن مین نے بچے کو تھپڑ مارنے اور خواتین سے گالیاں کھانے کے غم میں نماز بھی نہ پڑھی اور نہ ہی کوئی ان عورتوں کو جواب دیا، بلکہ بے تحاشا چرس کے سگریٹ بنا بنا کر پیتا رہا۔ میری آنکھوں سے سگریٹ کے دھوئیں کی کثرت کی وجہ سے پانی نکلتا رہا اور شام تک زکام، کھانسی اور شدید بخار ہو گیا۔ شام کو بچے جب لالٹین لے کر آئے تو وہ دروازے کے باہر رکھ کر گن مین کو